السلام علیکم ناظرین، میں ہوں چودھری عامر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں آکاش ٹی وی۔ ناظرین، تمام عالم اسلام اور خاص کر عاشقان رسول کو ماہ ربیع الاول بہت بہت مبارک ہو۔ ربیع الاول وہ مبارک مہینہ ہے جس میں رب العالمین نے محسن انسانیت پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت مجسم بنا کر دنیا میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی روشن تعلیمات اور نورانی اخلاق کے ذریعے دنیا سے نہ صرف کفر و شرک اور جہالت کی تاریکیوں کو دور کر دیا بلکہ بے سر و پا خرافات سے مسخ شدہ انسانیت کو اخلاق اور شرافت، سنت اور شریعت کے زیور سے آراستہ کر دیا۔ یہ ماہ مبارک بلا شبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے صدقے سے ایک انفرادی حیثیت کے ساتھ سال کے تمام مہینوں پر نمایاں فضیلت اور امتیاز کا حامل ہے۔ ایمان کی شرائط میں سے لازمی شرط یہ ہے کہ آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، ماں باپ سے، بیوی بچوں سے اور خود اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبوب نہ بن جائے۔ یہ حب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی بنیاد اور اس کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے لڑکے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے، قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو اور وہ حویلیاں جسے تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اس کی راہ کے جہاد سے بھی زیادہ عزیز ہیں تو تم انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے آئے، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ناظرین، والدین، بیوی بچے، مال و دولت اور خاندان و قبیلہ وغیرہ، ان سب کی محبت فطری ہے اور اللہ کی طرف سے انسانی فطرت میں ڈال دی گئی ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 جس کا ابھی ذکر کیا گیا، اس بات کا مطالبہ ہے کہ ان سب چیزوں کی محبت سے زیادہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اللہ کے دین سے محبت ہونی چاہیے، اور یہ ایسی لازمی اور ضروری چیز ہے کہ اس کے نہ ہونے کی صورت میں سخت وعید ہے کہ اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے۔ اسی آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایسے لوگ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب نہیں رکھتے، وہ فسق و گناہ میں مبتلا ہیں، راہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں اور ہدایت الہیہ سے محروم ہیں۔ مومن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کس درجہ اہم اور ضروری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات سے بھی اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ایمان کی بنیاد قرار دیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد اور اس کی اولاد سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے اہل و عیال، اس کے مال اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ بیان کردہ قرآن کی آیت اور احادیث کا اگر عملی مظاہرہ دیکھنا ہو تو آپ کو غزوہ احد کا نظارہ کرنا چاہیے۔ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے پناہ محبت اور جان نثاری کی کئی مثالیں سامنے آئیں۔ غزوہ احد میں ایک ایسا موقع بھی آیا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سارے عالم کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، بے رحم دشمنان اسلام کے نرغے میں آ گئے۔ اس وقت
آپ کے قریب چند جانسار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے اپنے ہاتھوں اور اپنے سینوں سے ڈھال کا کام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آنے والے ہر تیر کو وہ اپنے ہاتھ اور سینے سے روکتے رہے۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 70 سے زائد تیر اپنے ہاتھ اور سینے سے روکے۔ ان شدید زخموں کے سبب ان کا ہاتھ ہمیشہ کے لیے شل ہو گیا تھا۔ ایک موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے لیے ڈھال بنے ہوئے تھے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر نہ اٹھائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن کا کوئی تیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ جائے۔ میرا سینہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حاضر ہے، یعنی جب تک مجھ میں جان ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک دشمن کا کوئی تیر نہیں پہنچ سکتا۔ اس موقع پر سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ وہ آپ پر جھک کر اس طرح ڈھال بن گئے کہ دشمنوں کے تیر ان کی پیٹھ پہ پیوست ہونے لگے، لیکن وہ ذرا حرکت نہ کرتے تھے کہ کہیں کوئی تیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہ پہنچ جائے۔ اس غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی افواہ بھی پھیل گئی تھی۔ یہ خبر جب مدینے پہنچی تو ایک انصاری خاتون بے اختیار میدان احد کی طرف نکل پڑی۔ اس غزوے میں اس عورت کے باپ، بھائی، بیٹا اور شوہر سب شہید ہو گئے تھے۔ وہ جب ان پر سے گزرتی تو لوگ یکے بعد دیگرے اسے خبر دیتے کہ یہ تمہارا باپ ہے، یہ تمہارا بیٹا ہے، یہ تمہارا بھائی اور یہ تمہارا شوہر ہے، لیکن وہ ہر مرتبہ بے چینی سے پوچھتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس حال میں ہیں۔ وہ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے ہیں۔ وہ کہتی کہ مجھے دکھاؤ کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر اس عورت کی نظر پڑی تو اس نے بے اختیار کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلامت موجود ہیں تو ہر مصیبت ہیچ ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت اور جانثاری کی بے نظیر مثالیں سیرت میں موجود ہیں۔ حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے چھٹے پیارے میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ لوگوں سے حفاظت آپ کی اللہ تعالیٰ خود کریں گے۔ جی ہاں، لیکن ایمان کا ٹیسٹ صرف ایک ہی رکھا گیا ہے کہ اس میں ایمان ہے ہی نہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ ہو۔ ایمان کے اسی پیمانے پہ پورا اترنے کے لیے مسلمانوں کو آقا جی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے عمر کی کوئی حد نہیں۔ اسی لیے جب بھی کوئی گستاخ دنیا کے کسی بھی کونے میں گستاخی کی جرت کرتا ہے تو ساری دنیا کے مسلمان، بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں یکجان ہو کر احتجاج کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ یہ وہ محبت کا انداز ہے، امتحان ہے، جہاں مسلک، سیاسی وابستگی بہت پیچھے رہ جاتی ہے۔ احتجاج کے وقت مسلمان نہ اپنا مسلک دیکھتا ہے اور نہ ہی کوئی سیاسی وابستگی۔ پارٹی کے انتخابات میں ایک دوسرے کے دست و گریباں ہونے والوں کو جب اسلام دشمن ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ایک سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح دل میں ادب، عقیدت اور آنکھوں میں گستاخ اور ملعون کے لیے غم و غصہ دیکھ کر ڈر جاتے ہیں۔ اور مسلمانوں کا یہ وہی اتفاق و اتحاد حب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جسے دیکھ کر اسلام دشمن ڈرتے ہیں اور اس جذبے کو ختم کرنے کے لیے صدیوں سے گھناؤنی کوششوں میں مصروف ہیں، اور یہ کوششیں ہر انداز سے اب بھی جاری و ساری ہیں۔ کبھی توہین رسالت کے ایکٹ میں تبدیلی کی کوشش کرتے ہیں اور کبھی کسی دوسرے اینگل سے توہین رسالت کے قانون کو کسی طرح کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جو کہ ایک سچے اور پکے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی صورت قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، بے شک ہم آپ کی طرف سے مذاق اڑانے والوں سے نبٹنے کے لیے
کافی ہیں۔ ربیع الاول جیسے بابرکت مہینے کے شروع ہونے پہ میں نے یہ آیت اس لیے پڑھی ہے کہ دنیا بھر کے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ربیع الاول کے آغاز سے پہلے ہی ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری مل گئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سویڈن سے تعلق رکھنے والے ملعون کارٹونسٹ لارس وکس نے 2007 میں گستاخانہ خاکے بنائے، جس پر دنیا بھر کے مسلمانوں نے شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے احتجاج کیا تھا۔ چند دن پہلے ہی اس ملعون کو اللہ پاک کی طرف سے سزا دے دی گئی۔ جی ہاں، سویڈن کا شیطان، ملعون اور گستاخ کارٹونسٹ لارس وکس کار حادثے میں زندہ جل کر ہلاک ہو گیا۔ حادثے میں گستاخ کارٹونسٹ کی سیکیورٹی پر مامور 2 پولیس اہلکار بھی مارے گئے۔ اس گستاخ کی عمر 76 سال تھی اور وہ 2007 میں گستاخانہ خاکوں کے بعد سے پولیس کی سیکیورٹی میں رہ رہا تھا۔ ملعون کارٹونسٹ نے خاکوں کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی۔ سویڈن کی پولیس نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ اتوار کی سپہر ایک کار اور ٹرک میں ٹکر ہوئی، جس کے نتیجے میں دونوں گاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ گستاخ اپنے محافظوں کے ساتھ جل کر موقع پر ہی ہلاک ہو گیا، جبکہ زخمی ٹرک ڈرائیور کا علاج کیا جا رہا ہے۔ اس ملعون کی ہلاکت سے پہلے اس پہ 2 قاتلانہ حملے ہو چکے تھے۔ 2010 میں گستاخ کارٹونسٹ کے گھر کو آگ لگانے کی کوشش بھی کی گئی، جبکہ پینسلوینیا کی ایک خاتون پر اس کارٹونسٹ کو ہلاک کرنے کی کوشش کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ اسی طرح 2015 میں ڈنمارک کے دارالحکومت کوپن ہیگن میں ایک تقریب کے دوران بھی وکسن ایک قاتلانہ حملے میں بچ گیا تھا، تاہم اس حملے میں ڈنمارک کا ایک فلم ساز مارا گیا تھا۔ ایک جہادی تنظیم کی طرف سے لارس وکس کے قتل پر $10,00,000 انعام بھی مقرر کر رکھا تھا۔ ملعون کارٹونسٹ کی موت سے بھی اگر اپنا یا بیگانہ کوئی بھی سبق نہیں سیکھتا تو پھر اس کو اپنے انجام کی فکر ہونی چاہیے، اور انجام میرے رب نے دنیا کے سامنے دکھا دیا ہے کہ ایسے گستاخ کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں آگ ہی اس کا نصیب ہے۔ سویڈن کا یہ گستاخ کارٹونسٹ آزادی اظہار رائے اور جمہوریت کی آڑ میں اس قدر آگے نکل چکا تھا۔ 2007 میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے گستاخانہ خاکے بنائے، جسے سویڈش اخبار نے شائع کر کے اہل اسلام کے دل سے اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اندازہ لگانا چاہا۔ دشمنان اسلام کی یہ پہلی کارروائی نہیں، بلکہ وہ مسلمانوں کی اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اندازہ لگانے میں ہمیشہ ناکام رہتے ہیں۔ 2015 میں آزادی اظہار رائے پر ایک تقریب منعقد ہوئی، اس پر حملہ ہوا اور مگر یہ ملعون حملے سے بچ گئے۔ اس حملے کے بعد گستاخ ملعون کارٹونسٹ کو ریاست کی طرف سے پولیس کی سیکیورٹی فراہم کی گئی۔ ان بے دین لوگوں کو کیا پتا کہ حفاظت کرنے والے سے کیسے حفاظت کی جا سکتی ہے، اور جب آپ حفاظت کرنے والے کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرو گے تو پھر کیا پولیس اور کیا ریاست کی حفاظت۔ 2007 میں جب ملعون کارٹونسٹ کے خاکے سویڈش اخبار میں شائع ہوئے تو دنیا بھر میں اس کے خلاف احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ اسے پھانسی دینے کا مطالبہ کیا گیا، لیکن اوپر والے کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس کی گاڑی سے ایک ٹرک آ ٹکرایا اور اتنی شدت سے حادثہ ہوا کہ اس کی گاڑی کو 2 گھنٹے آگ لگی رہی۔ ریسکیو ورکرز سے بھی آگ نہ بجھائی جا سکی۔ اس حادثے کے نتیجے میں لارس وکس ملعون آگ میں جل کر کوئلہ بن گیا۔ اگر دنیا میں اس طرح کے مزید شیطان موجود ہیں تو اس کارٹونسٹ کی موت ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشان عبرت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں مجھ سے زیادہ محبت رکھنے والے لوگوں میں وہ بھی ہیں جو میرے بعد آئیں گے، ان کی یہ آرزو ہوگی کہ کاش وہ اپنا گھر بار اور مال سب قربان کر کے کسی طرح مجھ کو دیکھ لیتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ادنا غلاموں کو اسی صف میں کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ آخر میں ایک دفعہ پھر
دنیا بھر کے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ربیع الاول کے مقدس مہینے کی آمد مبارک ہو۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ عامر شہزاد کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔